بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 15 رمضان المبارک 1444 ہجری مطابق 7 اپریل 2023 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، اما بعد۔ رمضان المبارک اور قرآن مجید، مولانا محمد فرید حبیب ندوی، مولانا محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ رمضان کے مہینے کو قرآن کریم سے گہرا تعلق ہے۔ اسی مہینے میں قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے، اس لیے اس مہینے میں قرآن مجید سے خصوصی تعلق پیدا کرنا چاہیے اور اس کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کے چند حقوق یہ ہیں۔ نمبر 1، قرآن پر ایمان لانا۔ قرآن کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں، یہ یقین رکھیں یہ اللہ کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ایمان لانے میں یہ بات بھی داخل ہے کہ ہم اس کی ہر ایک بات کو سچا اور صحیح جانیں اور یہ یقین رکھیں کہ جب سے وہ نازل ہوا ہے تب سے آج تک وہ بالکل محفوظ ہے اور اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید کی تلاوت۔ قرآن مجید کی تلاوت تو ہمیشہ کرنی چاہیے، لیکن رمضان کے مہینے میں تلاوت کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 3، قرآن کو عمدہ طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرنا۔ قرآن مجید کا ایک حق یہ ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے ٹھہر کر تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھا جائے۔ اگر کسی کو اچھی طرح اور تجوید سے قرآن پڑھنا نہ آتا ہو تو اسے یہ چیز سیکھنی چاہیے۔ نمبر 4، قرآن مجید کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ قرآن انسانوں کے نام اللہ کا پیغام ہے، اس لیے اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جو کوئی عربی زبان نہ جانتے ہوں انہیں چاہیے کہ ترجموں کے ساتھ قرآن مجید کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 5، قرآن مجید پر عمل کرنا۔ قرآن مجید کا ایک اہم حق اس پر عمل کرنا بھی ہے، یعنی جن چیزوں کو قرآن نے حلال قرار دیا ہے ان سے فائدہ اٹھایا جائے اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے بچا جائے۔ قرآن مجید کا احترام۔ قرآن کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم اس کا احترام کریں، اس کی بے حرمتی نہ کریں، اس کو بے وضو یا ناپاکی کی حالت میں نہ چھوئیں، اس کے اوپر کوئی اور کتاب یا کوئی چیز نہ رکھیں۔ نمبر 7، قرآن کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا۔ قرآن مجید کا ایک حق جسے ہم نے بھلا رکھا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا جائے اور اس کی تعلیم کو عام کیا جائے۔ اعتکاف۔ رمضان کی ایک اہم عبادت اعتکاف ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اس عبادت کا کوئی خاص اہتمام نہیں ہوتا، بہت سی مسجدیں خالی رہتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ کسی کی زندگی مصروف اور بزی ہو سکتی ہے، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 دن اعتکاف فرمایا کرتے تھے، مگر جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ بخاری 2044۔ اعتکاف کی عبادت رکھی ہی اس لیے گئی ہے کہ انسان اپنی مصروفیات سے الگ ہو کر کچھ دن اللہ کی عبادت کے لیے مکمل فارغ کر دے، سب سے کٹ کر اللہ کے دربار سے چمٹ جائے۔ اعتکاف میں انسان کو اپنی اصلاح اور اپنی تربیت کا بہترین موقع ملتا ہے۔ 10 دن اگر کوئی شخص دنیا کے جھمیلوں سے اپنے آپ کو الگ کر کے پوری منصوبہ بندی اور پلاننگ کے ساتھ مسجد میں آ کر یکسو ہو جائے تو اس کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو سکتا ہے۔ غور کرنے والی بات ہے کہ اگر کوئی شخص پورے 10 دن اپنے تمام دنیاوی معاملات چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر، قرآن مجید کی تلاوت، حدیث کے مطالعے، انبیاء اولیاء کی سیرت کے مطالعے، علمی مذاکرے، اپنے رب سے راز و نیاز کرنے، اس کے سامنے رونے گڑگڑانے میں گزارے گا تو اس کی زندگی میں روحانیت اور نورانیت کس قدر بڑھ جائے گی۔ اعتکاف سے ہمیں کیا کیا حاصل کرنا چاہیے، اس سلسلے میں ڈاکٹر محی الدین غازی صاحب نے کچھ رہنمائی کی ہے جو نیچے درج کیا جو بتائی جاتی ہے۔ ہمیں کتنی دعائیں یاد کرنی ہیں اس کی ایک کتاب اپنے ساتھ ہو، قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی کتابیں ترجمے کے ساتھ ہوں، سنتوں اور نوافل کا مکمل نصاب پہلے سے کسی اچھے عالم سے معلوم کر لیا جائے۔ چونکہ اعتکاف کا مقصد عبادت تربیت ہے، اس لیے ہر اس کام سے بچنا چاہیے جو انسان کو اس سے غافل کر دے۔ دوستوں یا دوسرے اعتکاف کرنے والے لوگوں کے ساتھ گپ شپ سے بچنا چاہیے اور اپنا وقت تلاوت میں، قرآن کے تدبر میں، دین کے فہم میں، ذکر میں، دعا میں، نفلی نمازوں میں اور
خالص دینی مطالعے میں گزارنا چاہیے۔ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی حق ہے۔ مال اور دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے مال اور دنیا کی محبت میں گرفتار رہیں، چنانچہ اس نے بندوں کے دلوں سے مال اور دنیا کی محبت نکالنے کے لیے انہیں اس بات کا بار بار حکم دیا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے رہیں۔ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو دیکھا یہ گیا ہے کہ ہماری ایک بڑی تعداد اسے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم سمجھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بہت سے اہل خیر حضرات کے سامنے جب مال خرچ کرنے کے موقع آتے ہیں یا کوئی ضرورت مند ان کے سامنے اپنی ضرورت رکھتا ہے تو وہ زکوٰۃ کی رقم سے تو ان کا تعاون کر دیتے ہیں، لیکن اگر ان کے پاس زکوٰۃ کی رقم نہ ہو یا وہ صاحب نصاب ہی نہ ہو تو پھر ان کی جیب سے چند روپے نکلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ مال کی محبت ایسی جڑ پکڑ چکی ہے کہ چند روپے ادا کرنا بھی دل کو گوارا نہیں ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن و حدیث میں جہاں بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی بات آئی ہے یا مسکینوں غریبوں کو کھلانے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو زیادہ تر کا تعلق زکوٰۃ سے نہیں ہے۔ یاد رہے کہ زکوٰۃ تو ادا کرنی ہی ہے، یہ تو فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی خرچ کرنا چاہیے، بلکہ خرچ کرنے کے موقع خود تلاش کرنے چاہیے۔ اپنی آمدنی میں سے زکوٰۃ کے علاوہ بھی غریبوں اور ضرورت مندوں کے لیے ایک رقم خاص کرنی چاہیے، بلکہ اگر سامنے والا ضرورت مند ہو تو اپنی طے کی ہوئی رقم سے بڑھ کر بھی اس کی ضرورت پوری کر دینی چاہیے۔ گو کہ اس مہینے کے خرچ کے لیے ہمیں اپنے بینک بیلنس سے کچھ رقم نکالنی پڑ جائے یا اپنے خرچوں میں کچھ کمی کرنی پڑ جائے۔ حدیث پاک میں سب سے بہتر صدقہ یہ ہے کہ تم اس وقت بھی خرچ کرو جب تمہیں اپنے غریب ہو جانے کا ڈر ہو، بخاری 14:19۔ اسی طرح قرآن پاک میں ہے تم خرچ کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 280۔ قرآن نے کتنے اچھے انداز میں سمجھایا ہے کہ جو کچھ ہم نے دے رکھا ہے اس میں سے اس سے پہلے خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، پھر وہ کہے کہ اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مہلت اور کیوں نہ دی تاکہ میں خوب صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ سورہ منافقون آیت نمبر 10۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔